بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 508۔ فرمایا کہ خدا کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے کیونکہ حالات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہے، پھر وہ با اختیار مالک ہے اور تمام اشیاء میں خود مؤثر ہے، کوئی کیفیت اس پر غالب نہیں، اس لیے جو حکم اس کی طرف سے صادر ہوگا وہ نہایت کامل ہوگا، نہ اس کے احکام بہت سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیفیت غضب غالب نہیں، نہ بہت نرم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیفیت رحمت غالب نہیں، بلکہ وہ با اختیار خود قہار ہے اور با اختیار خود رحیم و کریم ہے، کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ جو کلام خداوندی ہے اس کے تمام احکام افراط و تفریط سے پاک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا ہر بشر پر لازم ہے، کیونکہ وہ احکام سب کی مصالح کو جامع ہیں۔ نیز ہماری یہ حالت مشاہد ہے کہ جو کیفیت شدید ہوتی ہے وہ ہم کو مغلوب کر دیتی ہے، اس لیے ہم کو شریعت الہی کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں غایت تعدیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے میں اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے اور ہماری اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ 7 دن بڑے عیش و آرام سے گزارا، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اچھا کام کیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ہمارے بڑوں کا اہتمام کیا، ان کی عزت کی، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے دین کا کام کیا، ہم نے جو ہماری عبادتیں ہم پر فرض ہے اس کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کی، ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ صبر کریں، جو اللہ کا حکم ہمارے طرف لازم ہوا ہے، ہم نے ہماری پریشانیوں کو اس کا حکم سمجھنے کی کوشش کی اور صبر کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ اس میں کامیاب ہوئے، بعض لوگ ناکامیاب رہے۔ جو بھی حالات بندے کی دنیا میں ہوتی ہے وہ حالات اللہ ہی کی طرف سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ یہ حالات میں اپنی طرف سے صحیح کر سکتا ہوں یا یہ دور کر سکتا ہوں اور میری اس حالات کا کوئی وجہ ہے، کوئی ذمہ دار ہے جس نے مجھ کو یہ پریشانی کی حالت میں ڈالا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، میرے اور میرے رب کے بیچ میں اس کا معاملہ ہے، تو ہم کو یہ صبر والا معاملہ بھی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حالات کو صحیح کرے۔ آج یہ ادارے کے اندر مالی تنگی چل رہی ہے، تمام لوگ اس سے پریشان ہیں،
ہر فردن اس سے پریشان ہے، ذمہ دار سے لے کر کام کرنے والے ملازم تک اس سے پریشان ہے. تو ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. جب پریشانی کی حال میں بندہ اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جو ہے قبول کرتا ہے اس کو، اور وہ عجیزی والی حالات بھی پیدا ہوتی ہے بندے کی. جب مال جیب میں ہوتا ہے تو فقر، تکبر اور گھمنڈ والا حالات پیدا ہوتی ہے. تو جب پریشانی ہے تو اللہ سے خوب مانگتے رہنا چاہیے. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے بندے کو کہ بھئی یہ بندے کی نظر میری طرف ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ عمل کر رہا ہے، یا یہ اپنے خواہش اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے حالات کو دیکھا ہوا ہے. ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے بنو ہاشم کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی تھی، اس وقت کو ہم یاد کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 سال سے زائد جو ہے اس حالات میں بستی سے دور، نہ کھانے کی پہنچ کے اوپر نہ پابندی تھی، نہ پانی پینے پر بھی پابندی تھی، اور دشمن کا غلبہ بھی تھا کہ ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ دشمن آ کر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہر وقت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمی تھی ان کو اور ان کے ساتھ کیا حالات پیدا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ کسی کے اوپر رحم کر سکتا ہے؟ تو ہم کیا ہے؟ اگر مہینے 2 مہینے کی تنخواہیں اگر تاخیر ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے اگر کام کرنے والے ملازم کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جو ہے یونین بازی کرتے ہیں، تو کہاں ہم صبر کا معاملہ کر رہے ہیں؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. ایک ذمہ دار کو تو خود کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں ملازموں کی بھی فکر ہوتی ہے. تو اگر کوئی ملازم اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے. ہمارے ہر احکام ہماری اولاد کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، ہمارے ہر احکام ہمارے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. ہمارے ہر احکام جو ہمارا اعمال ہے، احکام نہیں اعمال، ہمارے ہر اعمال ہماری اولاد کے اوپر اس کے اثر پڑیں گے. ہمارے اعمال سے ہمارے معاشرے پہ اثر پڑیں گے، ہمارے اعمال سے ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے والے بچوں پر اثر پڑیں گے. تو صبر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کریں. اس نے پچھلے وقت بہت اچھے گزارے ہیں، بہت ہی عیش و آرام میں گزارے ہیں. ضرورت سے زیادہ ہم کو مال سے بھی نوازا. بھائی اچھے وقت نہیں رہے تو برے وقت بھی نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ برے وقت بھی انسان کو دے کر دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے کیا، جب اچھے وقت میں نے اس کو دیا تھا تو یہ بہت نوابی سے رہتا تھا، جب برے وقت میں آئے تو اس کے کیا حال رہیں گے، دے کر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہم اسی امتحان میں گزر رہے ہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی وقت چلا جائے گا لیکن موقع نیکی کمانے کا پھر نہیں ملے گا. ایسے حالات میں انسان کو صبر کی طرف اللہ سے نیکی کمانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ملتا ہے. موقع پھر نہیں ملے گا. مال جب جیب میں آتا ہے تو مارکیٹ میں گھومنے کا موقع آتا ہے. دل خواہش ہوتی ہے کہ بھائی باہر جاؤں، یہ خریدی کروں، وہ خریدی کروں، ارے میری اولاد بیچاری بھوکی ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا لاؤں، 10 دن سے ہوٹل نہیں گئی ہے، ان کو ہوٹل میں لے جاؤں. شادی برات آتی ہے تو شادی میں خوب خرچہ کروں، برادریوں کا یاد آتی ہے، برادریوں کے لیے بھائی اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں کہ بھائی سالوں سال تک وہ میرے یاد کریں گے، میرے نام کی بڑائی کریں گے. مال جیب میں آتا ہے تو بہت سی خرافات بھی لے کر آتا ہے. صبر کرو، صبر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کہیں نہیں جاؤ گے. کوئی دیکھیے بھائی ایک گھر ہے، آپ کا پریوار ہے، اگر پریوار کے اندر مالی تنگی ہے تو کیا پریوار چھوڑ کر کوئی جاتا ہے؟ بچے بھی اپنے اندر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو کم کر لیں. ہم جو ہے ہمارے بچوں کو دیکھ لیں، مرسیڈیز گاڑی میں گھومتے تھے، آج جب تنگی کا وقت آیا تو بیچارے 2nd کلاس کی ٹکٹ نکال کر ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں. سامنے ایک نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے.
تو جب ایسے وقت آئے تو اپنی ضرورتوں کو کم کرو اور صبر کرو. گھر کے ہر بچہ جو ہے ہمارے گھر کا یہ فکر کر رہا ہے کہ والد صاحب کو کوئی ٹینشن نہ ہو. اپنی ضرورتوں کو کم کر کے رکھا ہے, خواہشات کو کم کر کے رکھا ہوا ہے, اپنے خرچ کو کم کر کے رکھا ہوا ہے. فکر یہی ہے کہ بھئی میرے والد صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور ہر ایک کے گھر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی بچے جو ہے اگر گھر میں حالات تنگی کا ہے تو بچے جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں, نہیں ہم کو تو چاہیے. جو بچے ایسے کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد ہے, یہ ہماری نافرمان اولاد ہے, یہ کہیں گے لوگ. تو ہر گھر میں اگر تنگی آتی ہے تو ہر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی فکر کرتا ہے کہ اپنے باپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, اس کے اس حالات میں میں اس کے ساتھ رہوں. اسی طریقے سے ادارے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہر ملازم, ہر مدرس, ہر ٹیچر, ہر خادم, ہر واچ مین, ہر ذمہ دار اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے والد صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کے والد صاحب کون ہے؟ ذمہ دار ہے. اگر میری کسی حرکت کی وجہ سے اگر میرے والد صاحب کو دکھ پہنچ رہا ہے, جو کہ واقعی دکھ میں ہی ہوں گے, ان کے ذمہ تو سبھی کا ذمہ داری ہے, تو وہ دکھ میں ہی ہوں گے, تو یہ فکر ہونی چاہیے. اگر جو اولاد اس کی فکر نہیں کریں گے تو اس کو خود غرض کہیں گے, نافرمان کہیں گے. بہت سی الفاظ لغت کے اندر دی ہوئی ہے, کھول کر دیکھ لیجئے, لغت پتہ چل جائے گی. تو مہربانی کریں آپ لوگ بھی. کوئی بھی ہمارے ادھر ملازم اچھے ہیں ماشاء اللہ, تھوڑی بہت بہک جاتے ہیں, ایسی بعض بار جو ہے ایسی باتیں نہ آئیں سامنے. آج کا ملفوظ بھی بہت لمبا تھا, لیکن میں یہ کس بات میں نکل گیا بھائی, کوئی اور بات دھیان میں آ گئی میرے, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو. تو اس ملفوظ کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر پاؤں گا میں. اور یہ ملفوظ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے, جو اس کا حکم ہے وہ سب سے زیادہ کامل ہے, مکمل ہے, اس میں کوئی بھی کمی نہیں. اور اسی ملفوظ میں آگے صفائی پیش کر رہے ہیں اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پر اس بات کو کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بھئی کیونکہ حالات کے سب سے زیادہ علم اسی کو ہے. اللہ کا کلام اس لیے کامل ہے کہ حالات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہے. ایک مدرسے کے ذمہ دار ہے, اس کا جو حکم ہوتا ہے, مولی افضال ہے, وہ ذمہ داروں میں سے ہے. وہ کسی ایک خاکے کی طرف دھیان رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. قاری نعیم ہے, وہ مسجد کی طرف ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے مسجد کی طرف اپنا دھیان رکھا ہوا ہے, ان کی فکر مسجد کے لیے طرف ہوتی ہے. مولی عبید الرحمان ہے, ان کے پیچھے لکھنے لکھانے کا کام ہے. مولی اختر ہے, کیا نام ہے, ہاں ریحان, مولی ریحان ہے, ان کے طرف جو ہے تعلیم پڑھانے قرآن پاک کی تعلیم دینے کا نظام ہے. وہ اسی طریقے سے انگریزی ٹیچر ہے, انگریزی اسٹاف ہے. ہر ایک آدمی کو اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ دیا ہوا ہے. وہ سب ڈپارٹمنٹوں کے ان کو اس ڈپارٹمنٹ کی فکر ہے. لیکن جو ذمہ دار ہے, جو ان کے ہیڈ ہے, ان کو سبھی ڈپارٹمنٹ کی معلومات ہوتی ہے. اور وہ جب کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو تمام ادارے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں. وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں دیتے. اسی طریقے سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حالات کا سب سے زیادہ علم اللہ رب العالمین کو ہے. کوئی ہے دنیا میں جو آج سے 1000 سال پہلے کے معاملات کو جانتا ہو؟ کوئی یہاں بیٹھ کر ہے کہ آج اسی وقت میں انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ بھئی جو جانے کہ بھئی یہ حرکت کرنے سے اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد جب تک دنیا باقی رہے گی, یہ تمام حالات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے.
وہ دنیا ہی کا نہیں، جتنی بھی مخلوق اس نے بنائی ہیں، زمین اور آسمان، 7 آسمان، عرش، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے تمام چیزوں کے حالات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جب دھیان میں رکھ کر جب وہ کوئی کلام پیش کرے گا، جب کوئی حکم دے گا، تو وہ مکمل ہوگا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ حالات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہے۔ با اختیار خود وہ مالک ہے، سب چیزوں کا مالک ہے۔ یہ سب تمام دنیا، عرش، زمین، آسمان، سمندر، پانی، جھاڑ، ہر چیز پر وہ مالک ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ میرا ہے، ہر چیزوں کا وہ مالک ہے۔ تمام اشیاء پر وہ مؤثر ہے، تمام چیزوں پر وہ اثر رکھتا ہے۔ اگر پیڑ سوکھا ہوا ہے تو وہ اسی کا ہے اور وہ مؤثر ہے، اس کو جب چاہے اس کو ہرا بھرا کر دے، وہ اس پر اثر رکھتا ہے۔ پھل نہیں اگ رہا ہے کسی پیڑ کے اوپر، وہ جب چاہے اس پر پھل اگا دے۔ وہ اثر رکھتا ہے اس پر، وہ مؤثر ہے۔ سمندر شانت ہے، وہ جب چاہے اس پر طوفان لے آ جائے اور جب چاہے اس کو شانت کر دے، وہ اثر رکھتا ہے اس پر۔ زمین ایک مضبوط ہے، وہ جب چاہے اس کو پھاڑ دے اور جب دنیا کو اندر نگل لے، وہ اس زمین پر اثر رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے زمین سے پانی بادل میں بھر لے اور جب چاہے جہاں چاہے وہ بادل کو برسا دے، وہ بادلوں پر اثر رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کو اولاد دے اور جس کو چاہے جس کو اولاد نہ دے، وہ ماں کی گود کو بھی اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ وہ مالک ہے، ہر چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیزوں پر وہ اثر رکھتا ہے۔ وہ آج ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے تمہارے ایک ہاتھ لکوا مارا جائے، تمہاری آنکھ کی بینائی چلی جائے، تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے، وہ تمہارے جسم پر اثر رکھتا ہے۔ تو کیوں نہیں اس کا کلام کامل ہوگا؟ بتاؤ بھائی، کیوں نہیں اس کا کلام کامل ہوگا؟ اس کا احکام کوئی بھی کیفیت پر وہ غالب نہیں، اس کا احکام سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ شدید نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی کیفیت غالب نہیں ہے، نہ غصے کی کیفیت، نہ نرمائی کی کیفیت۔ اس کا احکام جو وہ حکم دے گا وہ مکمل صحیح ہوگا آپ کے لیے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا مومن کو۔ اس کا احکام نہ سخت ہو سکتا ہے کیونکہ کیفیت غضب اس پر غالب نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں اس کا احکام بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ غصہ اس کے اوپر غالب نہیں، ہمیشہ غصے میں رہنے والا نہیں۔ غصہ جب چاہے اس کے اوپر حاوی ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ سخت بھی نہیں ہو سکتا زیادہ۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ اس کا حکم زیادہ نرم ہو سکتا ہے کیونکہ کیفیت رحمت اس پر غالب نہیں،
مہربانی والی حالت بھی اس کے اوپر غالب نہیں، کسی کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربانی کر دوں. یہ سب انسانی فطرت، انسانی حالات ہے کہ جب غصہ ہے تو بہت ہی زیادہ غصہ، میرے کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں، بعض وقت میں کہتے ہیں میرے کو غصہ نہیں آتا، لیکن جب غصہ آتا ہے تو میں بہت غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، پھر میرے کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے بہت سرٹیفکیٹ ہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے برادری والوں کو، اپنے دوست احباب کو اس سے ڈرا کر رکھتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں بہت نرم ہوں تو میں نرمی کا اختیار معاملہ کروں. نہیں، ایسا نہیں. جب میرے پہ غصہ آئے گا تو میں تمہاری بہت پٹائی کروں گا. اسی طریقے سے جب کسی پہ مہربانی کرنے آئے تو کہیں کہ بھائی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، بہت نرم، سب چیز ان کی معاف کرو. ایسے بھی نہیں. یہ سب انسانی حالات ہے، لیکن اللہ کے حالات ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نہ غصے پر وہ غالب ہے، نہ وہ غصے کی حالت اس کے اوپر زیادہ ہے، نہ وہ رحمت کرنے والا ہے. کیفیت رحمت اس پر غالب ہے. آگے حضرت فرما رہے ہیں وہ خود با اختیار قہار ہے. وہ خود با اختیار خود قہار ہے. وہ خود اختیار میں ہے، وہ زبردست ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں. حضرت زبردست ہے، وہ قہار ہے. اللہ کی صفتی ناموں میں سے خود قہار ہے. وہ جب گناہ لوگوں کی بڑھ جائے اور جب لوگ بے قابو ہو جائے تو وہ عذاب دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے. زبردست ہے وہ. کسی اس کے سامنے کوئی بھی چیز کیفیت غالب نہیں اس کے اوپر. پھر وہ یہ سوچے کہ نہیں یار اس نے تو یہ بھی کیا تھا، اس کے لیے میں اس کے لیے یہ چھوڑ دوں. اس کے اندر جب عذاب اللہ رب العالمین کا آتا ہے تو وہاں پر اچھے اور برے سبھی لوگ چلے جاتے ہیں اس عذاب میں. پھر وہ نہیں کہ یہ بچہ ہے، وہ بوڑھی تھی، وہ معذور ہے، وہ تو نیک تھا. نہیں، جب اس علاقے میں عذاب آتا ہے تو اچھے برے سب وہ چلے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین دیکھتا نہیں آگے پیچھے کسی طریقے سے. وہ زبردست ہے. جب وہ فیصلے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور فرما رہے ہیں با اختیار خود وہ رحیم و کریم ہے. جب وہ مہربانی کرنے پہ آئے تو پھر بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ لوگوں پر مہربانی بھی کرتا ہے. تو تمام کیفیت اس میں موجود ہے. اللہ رب العالمین میں تمام کیفیت موجود ہے. ایک اچھی مثال دوں آپ لوگوں کو، زبردست قہار اور رحیم اور رحمان کا، کریم کا اچھی مثال دوں آپ کو. 1995 میں یا 1996 میں آپ لوگوں نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں، حج پہ تھے ہم اور اس وقت میں مینا میں آگ لگی تھی. 1997 میں مینا میں آگ لگی. جب پہلا ہی دن تھا، حاجی سب مینا پہنچے، صبح کا وقت تھا، میں بھی وہاں تھا، میرا پورا پریوار تھا، قریباً ہم لوگ 13 لوگ تھے وہاں پر. میری بوڑھی ماں بھی تھی، میرے ساتھ میں میرے بچے بھی تھے، جو کوئی ایک 3 مہینے کی بچی تھی اور ایک 1.5 سال کا لڑکا تھا. اور کم سے کم آدھی جماعت عورتوں کی تھی، آدھی جماعت مردوں کی تھی. تو مینا میں ہم صبح پہنچے، راتی کو پہنچ گئے تھے مینا میں، اور قریباً 9 یا 10 بجے کا وقت تھا. وہاں پر جو ہے بھگدڑ مچ گئی مینا میں. آگ لگی. اور دور سے نظر آ رہا تھا کہ بھئی وہ آگ جو ہے دور لگی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے سے جو ہے مزدلفہ کی طرف سے آگ لگی تھی. مزدلفہ کی طرف سے لوگ جو ہے
جو آگ کے اس طرف سے وہ مزدلفہ کی طرف دوڑے، جو آگ کے اس طرف سے وہ سب جمرہ کی طرف دوڑے. تو جو جمرہ کی طرف آنے والی جو تعداد تھی وہ بہت بڑی تعداد تھی، اور تمام لوگ جو ہے نکل گئے، خیمے سے نکل کر اپنی جان بچا کر بھاگ رہے، اور آگ جو ہے تیزی سے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. اس وقت میں لوگوں کا کھانا پینا بنانا سب ادھر ہی چلتا تھا نظام. دھڑ دھڑ بم پھوٹ رہے جیسے وہ سلنڈر پھوٹ رہا ہے. اوہو، تمام لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے جمرہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور گرمی اپنی شدید، گرمی کا وقت تھا، سر کے اوپر گرمی شدید، بچے ہاتھ میں، لوگ بوڑھے بوڑھیاں دوڑ رہے ہیں، بس بچا رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں اپنی، بس کسی بھی طریقے سے. وہ دو خیموں کے بیچ میں راستہ بھی بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اس وقت میں. تو اس وقت میں وہ دوڑ رہے ہیں، خوب دوڑ کے اپنی جان بچا رہے ہیں. حالات یہ ہو گئی، ہم نے دیکھا وہاں پر کہ لوگوں کے احرام کھل گئے، ننگے اپنی جان بچاتے بھاگ رہے ہیں. رستے کے اوپر جو گر گیا وہ سمجھو گر گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی بچنے کا چانس نہیں. کتنے لوگوں کی لاشیں رستے پہ بیچ گئی، اسی لاش کے اوپر پیر رکھ رکھ کر لوگ اپنی جان بتاتے جا رہے ہیں. میری ایک بچی 3 مہینے کی جو تھی، ایک مضبوط آدمی کا کونی جو ہوتا ہے ہاتھ کا، یہ کونی اس کے ماتھے پہ، سر پہ زور سے لگا، جبکہ اس کا دماغ جو ہے کھلا ہوا تھا، بھرا ہوا نہیں تھا، اور وہ وہاں پر اس نے سانس بھی روک دی. میں تو سمجھا یہ چلی گئی. بس میری اہلیہ بھی چلانے لگی یہ کیا ہو گیا. تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ بھئی آپ چلو چلو چلو. بس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے اس کی سانس کو واپس لایا، وہ چلی. ہم لوگ 13 لوگوں کی جماعت تھی. اس موقع میں ایسا بھی حال تھا کہ ایک میاں بیوی بھی دونوں بچھڑ چکے تھے، کئی کئی دنوں تک لوگ ایک دوسرے کو ملے نہیں. لاشوں کی ڈھیر بچ چکی تھی، خیمے کے خیمے جل گئی تھے، اور ہم لوگ کسی طریقے سے جمرہ میں پہنچے. اللہ کا کرم رہا کہ ہم لوگ بچھڑے نہیں، ہماری جماعت ایک ساتھ رہی، اور ہم لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے جمرہ تک. ایک بار جمرہ پہنچ گئے تو کھلا میدان ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر جو ہے لوگوں کو موقع ملا کھل کر یہاں وہاں جانے کا، اور پھر کچھ لوگ مکہ کے لیے نکل گئے، اور کچھ لوگ یہاں وہاں پھیل گئے. تو بڑا ایک اس ایسا حال تھا کہ اگر اور شاید 2 5 10 منٹ اگر اس گردی کے اندر ہم کو رہنا پڑتا تو ہم بھی ہمارے حال وہاں پر چھوڑ دیتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کو بھی ہار مان کر ہم کو بھی گر جانا پڑتا، اور ایک بار گر گئے تو ختم ہو جاتے. تو اللہ کا قہر دیکھو، اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ہے. دیکھو اس کا غصہ دیکھو. ایسا بالکل احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مینا سے تمام لوگوں کو خالی کیا کہ جاؤ گنہگارو، تمہاری اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی ضرورت نہیں، خالی ہو جاؤ یہاں سے. ہاں جی، آج کے تاریخ میں فرض ارکان ہے انسان کے لیے، لیکن جب اس کو غصہ آیا تو اس نے اس موقع کو بھی نہیں دیکھا. اس نے اس پاک مینا زمین سے بھی حاجیوں کو احرام کی حالت میں خالی کروایا ادھر سے. یہ اس کا غصہ تھا. زبردست ہے وہ کسی چیز میں رکے گا نہیں. وہ اور با اختیار خود رحیم و کریم ہے. حضرت فرما رہے ہیں اس کے اندر رحیم اور کریم بھی ہے، وہ مہربانی اور دل ہمدردی رکھنے والا بھی ہے. بس مینا میں یہ حادثہ ہوا، 1 بجے تک یہ حادثہ چلا. 1 بجے کے بعد وہ حادثہ بند ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے لوگ جو ہے خیمے کی طرف آنے لگے. خیمہ بالکل جل گیا، لوگ آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آنے لگے. کسی بھی طریقے سے لوگوں نے اس حالات کو وہاں پر رات بتائی. دوسرے دن ان کو عرفات جانا تھا. اب وہ اس کی رحیمانہ انداز دیکھے اس کا، جب اتنے باوجود اتنی کیفیت ہونے کے، اتنے حالات سنجیدہ ہونے کے، جب ہم لوگ شام کو مینا پر پہنچے اپنے خیمے میں واپس، تو اطمینان تھا دل میں، ڈر اور خوف سب نکل چکا تھا. بالکل احساس یہ ہو رہا تھا کہ بہت ہی اطمینان سے ہم لوگ یہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر بہت ہی مہربانی کر رہا ہے. اور پھر جب ہم دوسرے دن رات میں سوئے اطمینان سے، دوسرے دن جب عرفات گئے، عرفات سے جب لوٹ کر آئے تو ماشاءاللہ تمام خیمے اس نے بنا کے رکھا تھا. کوئی حالات ہی ایسا پتہ نہیں چلی یہاں پہ کوئی حادثہ بھی ہوا ہوگا.
تو یہ اس مولا کی دیکھیے، اس کا غصہ بھی دیکھیے اور اس کی رحمت بھی دیکھیے. جب وہ غصہ کرنے میں آئے تو غصہ بھی کرتا ہے، جب رحمت برسانے کو آئے تو وہ رحمت بھی برساتا ہے. اور یہ بھی غصہ نہیں، ایسا بھی اتنا بھی بڑا کوئی غصہ نہیں برسایا کہ تمام حاجیوں کو وہاں پہ ختم کر دیا، ایسا بھی نہیں ہوا. اس نے حفاظت سے بھی رکھا، درمیانی معاملہ رکھا، اپنا غصہ بھی بتایا اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی حفاظت بھی فرمایا، درمیانی معاملہ رکھا. کوئی بھی صفت پر وہ مجبور یا مغلوب نہیں، اس کے اوپر کوئی بھی صفت، کوئی بھی ادا میں وہ مجبور نہیں، بے بس نہیں، مغلوب نہیں، ہارا ہوا نہیں ہے. آج انسان ہے، انسان اپنی اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے. بعض وقت میں اپنی بیوی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، میں نے چھوڑ دیا. لیکن اس پر کوئی کیفیت غالب نہیں. وہ ہر بندے سے فردن فردن تعلق رکھتا ہے، ایک ایک کر کے وہ بندے سے تعلق رکھتا ہے. جب کسی بندے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فردن فردن اس بندے کے حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، اس کے اعمال کو، اس کے عبادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. دنیا کے لوگوں کے جیسا نہیں ہے کہ بھئی مولوی افضال کے 2 بچے سعودی پہنچ گئے تو ان کے پاس مال زیادہ آ گیا، تو اب جو ہے ان کے مال کی طرف دھیان رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. یا کسی رئیس کے پاس بہت پیسہ ہے تو لوگ اس کے پیسے کو دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں، اس کی چند برائیاں، چند غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. کوئی کسی خاندان کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے اس بچے کے ساتھ میں، کوئی اس کے باپ کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے، تمہارے باپ تو بہت شریف آدمی تھے اس لیے تم کو آج چھوڑ رہا ہوں، نہیں تو آج تمہاری خوب پٹائی کیا ہوتا ہے. ایسے حالات دنیا میں پیش آتے ہیں. بچوں کا سن کر بھی مولوی افضال کے چہرے پر ہنسی نہیں آئی. خوش رہو، خوش رہو، بچے گئے خوش رہو، دعا کرو کہ کما کر تمہارے پاس بھیجے واپس. اگر وہیں کھا لیے تو ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی اب وہاں سے جا کر چٹھی لکھیں گے، ابا لڑکی کو شادی کرنی ہے. لڑکی آئی، ابا کی کمائی گئی، ابا بولے کہ بیٹا گھر نہیں ہے، پہلے گھر لے لیتے ہیں، ہاں بعد میں لیں گے. کہاں ہے؟ بچے کی شادی ہو گئی تو پھر بچہ اپنی پریوار بنانے میں لگا رہتا ہے، پھر باپ بیچارے، باپ کی اور ماں کی تمام خواہش ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کسی بھی صفت پر مجبور یا مغلوب نہیں، بے بس نہیں ہے. وہ زبردست ہے، وہ ہارے گا نہیں وہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ شریعت پر پابند ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پابند ہو بھائی، شریعت پر پابند ہو. شریعت پر پابند ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اس کے احکام تمام مسئلے پر جامع ہیں. ہر انسان کے لیے وہ جامع ہے، ضروری ہے، اچھے ہیں. انسان، اگر کوئی ایسا انسان نہیں دنیا میں ہوگا جو یہ کہے کہ بھئی یہ شریعت میں میرے لیے یہ چیزیں جو ہے بہتر نہیں ہیں. ہاں، جو شریعت پر پابندی نہیں کرنا رہنا چاہتا ہے اس کے لیے تو تمام چیزیں بیکار ہے، اس کے لیے تو تمام میں جو ہے مشکلات مشکل نظر آتی ہے. اس نے درمیانی والا معاملہ کیا آپ کے ساتھ میں، اعتدال. ہر چیز میں درمیانی والا معاملہ چاہتا ہے وہ آپ سے. حج بڑا مشکل ہے، اگر جو حج کو گیا ہے آج کے تاریخ میں یا پہلے بھی جو لوگ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے حج کرنا. پورے جسم کا عرق جو ہے نکل جاتا ہے اس کے اندر. زندگی میں ایک ہی بار فرض کیا،
بتاؤ کتنا بہترین معاملہ کیا. روزے رکھنا مشکل ہے، سال میں ایک ہی مہینے فرض کیا. دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیا. جیسے پہلے 50 وقت کی نمازیں ہوئی تھی، اگر وہ ہوتی تو انسان کیا کرتا؟ درمیانی والا معاملہ اس نے رکھا. زکوٰۃ کہا کہ 2.5% زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے چھوٹی سی رقم زکوٰۃ کے لیے پابندی کرائی. ایسے احکام آپ لوگوں کو دیا ہے جو احکام آپ آسانی سے کر سکتے ہو. دیکھو خود ہی دیکھ لو، حضرت آگے فرما رہے ہیں خود اپنے حالات دیکھ لو. جو چیز بہت شدید ہوتی ہے، جو کیفیت شدید ہوتی ہے، وہ ہم کو مغلوب کر دیتی ہے. حضرت فرما رہے ہیں جو ہماری کیفیت بہت شدید ہوتی ہے وہ ہم کو بے بس کر دیتی ہے. کوئی وقت میں دکھ ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. کوئی وقت میں بہت خوشی ہوتی ہے تو اس میں بہت خوش ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے شریعت کے پابند رہو کہ درمیانی معاملہ کرتے رہو گے. آپ جب دکھ بھی ہو تو اپنے حالات کو سنبھال کے رکھو، جب خوشی بھی ہو تو درمیانی خوشی رکھو. اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے بچا ہوا ہے. حضرت آگے فرما رہے ہیں اوہو دیکھیے دین کی تعلیم غایت تعدیل ہے، انتہائی درمیانی ہے. اگر کوئی دین پر اپنی زندگی کو بتاتا ہے، شریعت کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس کو اس بات پر وہ چلتا ہے کہ سب چیزوں کو درمیانی معاملے میں رکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے. بھائیو آپ لوگ اس پر مکمل عمل کرو، اپنی زندگی کو اس شریعت کے ڈھانچے میں ڈالو. جو بچے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھو کہ کل ان کی بھی زندگی تمہاری طرح تھی، آج وہ بڑھ گئے ہیں، آج ان کی عمر بڑھ گئی، کل تم بھی بڑھو گے. اور زیادہ پختگی دیکھنا ہے تو اپنے سے بوڑھوں کو دیکھو کہ وہ بھی کل تمہاری طرح تندرست تھے لیکن وہ بھی آج بوڑھے ہو گئے، مجبور ہو گئے ہیں. تم بھی اس حال پہ پہنچو گے اور آگے بڑھو. تو جو دنیا سے گزر چکے ان کی طرف دھیان لگاؤ کہ کل وہ بھی دنیا میں باقی تھے، کل وہ بھی جو ہے ہماری طرح ہنس رہے تھے، ہماری طرح کھلکھلا رہے تھے، دین سے کبھی دور تھے. ان کی طرف دیکھو، کل ہم کو بھی ان کی طرف گزرنا ہے. تو یہ شریعت پر اگر تم لوگ عمل کرو گے تو وہ زندگی آپ کی اچھی گزرو گی، نہیں تو آپ لوگ ڈر کے ڈرے رہ جائیں گے. ایک اعلان کرنا تھا بھائی، آپ لوگ سن لیں. کشمیر کے جو حالات ہیں وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اخبار کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اور یا اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ لوگ تمام اس حالات کو جانتے ہیں. لیکن واضح طریقے سے کھلا نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہاں پر کیا پریشانی ہے اور کیا ہے. بہت حالات خراب ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آبائی وطن ہے وہ، تو وہاں سے ہمارا بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہم نے یہاں پر ایک کشمیر ریلیف کا ایک نظام قائم کیا ہے جس کو ہمارے ادارے کے بچے اور ٹیچر لوگ چلانے والے ہیں. تو آپ لوگ اس ریلیف کے لیے جو بھی رقم دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مدرسے میں جمع کرائیں. آپ اپنے گھر کے پرانے کپڑے دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کا پرانا برتن دے سکتے ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کی جو بھی چیز آپ نے جو استعمال کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ لا کے یہاں پہ جمع کر سکتے ہیں.
آپ مالی مدد کر سکتے ہیں. آپ کوئی بلینکٹ دینا چاہتا ہے بلینکٹ دے سکتے ہیں. آگے سردی کا موسم آ رہا ہے, وہاں پر مشکل ہو جائے گی بہت. آپ چادر دینا چاہتے ہیں چادر دے سکتے ہیں. آپ گدے دینا چاہتے ہیں گدے دے سکتے ہیں. ہم لوگ وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں گے. جو ضرورت مند لوگ ہیں ان ضرورت مند لوگوں تک ہم اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس کا بھرپور تعاون کرو اور اپنے علاقے میں بھی اس بات کو پھیلاؤ اور پڑوسیوں کو اس بات کے لیے اعلان میں بتاؤ کہ بھئی اس طریقے کا ریلیف کیمپ جو ہے جمعیت الفکریہ میں قائم کیا گیا ہے. آپ جو چاہے وہ دے سکتے ہیں. ہر آدمی اپنی طور سے فکر کر سکتا ہے. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں خود اس ریلیف کو چلائیں اور وہاں سے جمع کر کے لا کے سامان یہاں پر رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکی دے گا اور جتنے لوگوں نے دیا ہے ان کو بھی نیکی دے گا اور جتنے لوگوں نے دیا ہے اس کے اندر آپ کی بھی نیکی عطا فرمائے گا. تو زیادہ سے زیادہ کام کریں بھائی. وہاں کے لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے اور بہت سے لوگ اس ریلیف میں کام کر رہے ہیں. ہم بھی اس کے اندر تھوڑا سا اپنا تعاون کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جمعے کے دن چند چیزیں بتائی جاتی ہیں. اس سے پہلے سجدے کی سنتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. آپ جو ہے قاعدے کے سنتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قاعدے میں جو ہے 13 سنتیں ہیں. اس میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم دائیں پیر کو کھا رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھیں. اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر یعنی پیروں پر ران پر چاہتے ہیں تو ران پر رکھتے ہیں. بعض احتیاط کرتے نیچے جھکا دیتے ہیں. وہ لمبی اطلاع طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری سنت یہ ہے کہ جب ہم قاعدہ میں بیٹھے ہیں تو تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی سے ایسا اشارہ کرتے ہیں. تو انگوٹھے اور باقی انگلیوں کو ہلکا بنا کر اشہد اللہ الہ پر انگلی سے اشارہ کریں اور ہلکا بنا کر ایسے پکڑیں اور ان اللہ پر گرائیں اور آخر تک یہ ہلکا باقی رہے. اس کے بعد کی سنت یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد 5ویں نمبر کی سنت یہ ہے کہ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ان الفاظ میں سے جو قرآن اور حدیث کے مشابہ ہیں. اس کے بعد ہے کہ دونوں طرف سلام دینا. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے کہ سلام کی ابتدا دائمی طرف سے کرنا.